میں میوزک جب سٹارٹ میں نے کیا تھا تو اس وقت میں 2 مڈل کلاس پروفیسرز کی اولاد تھا. میرے 3 بہن بھائی اور بھی ہیں. والد صاحب نے کہا کہ یار مڈل کلاس کے ہیں ہم. سارے کہتے ہیں, انہوں نے ذرا پروناؤنس کر کے کہا تو سائلنٹلی تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم, تو آپ تھوڑا سا نا خیال کرو, کوئی ڈگری لے لو, کوئی پروفیشنل ڈگری لے لو تو آپ کو روزی روٹی کا مسئلہ نہیں رہے گا اور مجھے بھی مسئلہ نہیں رہے گا کہ میں آپ کو ساری عمر دیکھتا رہوں. تو پھر ہم نے سارے بہن بھائیوں نے کوشش کی کہ یہ پورا کر دیں والد صاحب کا خواب. اور پھر والد صاحب نے یہ بھی کہا کہ یار ایک دن بٹھا کے ایکچولی مجھے کہا کہ غیرت مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہے نا پڑھ لکھ جائیں, کیونکہ پروفیسرز کی اولاد ہیں, لوگ کیا کہیں گے. تو پھر میں نے انجینئرنگ کی, میرے چھوٹے بھائی نے آرکیٹیکچر کیا, اور سب سے چھوٹے بھائی وہ ڈاکٹر بن گیا. میری جو بہن تھیں انہوں نے ایم ایس سی اکنامکس کیا, پھر وہ ایجوکیشن میں چلی گئیں, وہاں پہ کام کرتی رہیں کیونکہ میرے والدین بھی اسی میں تھے. تو ہمارے گھر میں ایک چیز تھی جو بہت پریویل کر رہی تھی ایک جنریشن سے پوری. میرے جو دادا تھے وہ بیسکلی تو ایک مڈل کلاس کے محنت کش آدمی تھے, جو سارے ہوتے ہیں. ہم مانے یا نہ مانے ہم سب مزدور ہیں, ہم کام کرتے ہیں تو گھر چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تو گھر پھر بھی چلتا رہے, ایسا ہوتا نہیں. ایسا صرف کیپٹلسٹ کرتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ کرتے ہیں یا فیوڈل لارڈس کرتے ہیں یا ٹرائبل لارڈس کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی اپنی روزی روٹی کے لیے روز گھر سے نکلتے ہیں اس لیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا سکیں اور ان کو کپڑے پہنا سکیں, ایجوکیشن دے سکیں اور ہیلتھ ایمرجنسی میں ان کے لیے کچھ کر سکیں, وہ سارے مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا ورکنگ کلاس کے ہوتے ہیں. ایکچولی براڈر سینس میں دیکھیں تو سب ورکنگ کلاس کے ہوتے ہیں. تو میرے دادا جو تھے وہ ایک فیکٹری تھی, آرڈننس فیکٹری تھی انڈیا میں. تو وہ تھے تو لاہور کے, لاہور سے ہی میرے 6-7 جنریشن جو ہیں, میرے والد صاحب دادا بتاتے تھے کہ 6-7 جنریشن سے ہم لاہور سے ہیں. لیکن اس زمانے میں جب پارٹیشن ہوئی تو میرے دادا جو تھے وہ امرتسر میں کہیں وہ کر رہے تھے, کوئی کسی فیکٹری میں کام کر رہے تھے. تو پھر وہ وہاں سے یہاں موو کیے. اب چونکہ وہ ایک ہاتھ سے کام کرنے والے آدمی تھے تو انہوں نے زندگی کو اور طرح دیکھا تھا, بڑا محنت اور مشقت والے انسان جو ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک چیز سوچی کہ میں اپنے بچوں کو نا پڑھا لکھا دوں. تو انہوں نے میرے والد صاحب, میری پھپھیاں, میرے تایا چچا سب کو پڑھا دیا. زیادہ تر لوگ ایم اے کر گئے. اس زمانے میں ایم اے کرنا آسان نہیں ہوتا تھا, ہر کوئی نہیں کرتا تھا. تو رہے بھی وہ لاہور میں, دوبارہ واپس آ گئے. تو یہ جو ہمارے گھر کے اندر یہ تو چیز چل رہی تھی کہ ہم محنت کرتے اور ہم وی ور پراؤڈ ٹو بی فرام دا ورکنگ کلاس. لیکن ایک چیز اور ساتھ چل رہی تھی, میرے دادا بینجو بجاتے تھے. وہ بینجو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہاتھ سے نا ایسے کر کے وہ, اور وہ شوقیہ بجاتے تھے. ان کو بس پڑھا بھی ہوا تھا تو میرے والد صاحب بھی کئی بار جا کے بجاتے تھے, اور لوگ بھی کئی بار توڑنے کی کوشش بھی کرتے تھے اس کو کہ نہیں بجتا صحیح. وہ اسٹرنگز ہوتی ہیں اوپر جو ہے وہ اس کی کیز ہوتی ہیں, آپ نے دبانی ہوتی ہیں, کافی مشکل انسٹرومنٹ ہے. تو ان کو تو ایمیچر طریقے سے آتا تھا لیکن وہ بجاتے تھے. ان کو دیکھا تھا کہ کیا ہوا کہ میرے والد صاحب کو اور میرے چچا تھے ان کو شوق ہو گیا فلوٹ بجانے کا, بانسری بجانے کا. اب میرے فادر جو تھے وہ تھے تو وہ پہلے بی اے کر رہے تھے اس زمانے میں, پھر ایم اے کیا انہوں نے, پھر وہ ٹیچنگ میں آ گئے, پروفیسر بن گئے. لیکن انہوں نے فلوٹ بجانی اچھی خاصی سیکھ لی, میرے چچا نے بھی سیکھ لی. اور اس سے یہ ہوا کہ اس زمانے میں نا لوگ جو میوزک تھوڑا سا بھی کرتے تھے نا, لوگ ان کو ایسے کر کے دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی ایون
کہ جب آپ گاتے ہیں یا ایکٹنگ کرتے ہیں یا ماڈلنگ کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں آپ نے ایکسپریس کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، آئیڈیاز کو بھی، کلچر کو بھی، مختلف چیزوں کو، تو آپ کو مراسی، کنجر اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ ایکچولی ابھی تک گرو ہی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آرٹ اینڈ کلچر کو، اس کے باوجود کہ پاکستان میں جو یہ کرتی ہیں لڑکیاں، خاص طور پہ ان کے انسٹاگرام فالوورز جو ہیں وہ ملینز میں ہیں، لیکن ان کو کہا یہی کچھ جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ ان کے نیچے جو کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ذرا پڑھیں جا کے۔ تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو انہوں نے فلوٹ بھی بجائی، میرے چچا نے گانا بھی گانا شروع کر دیا، انہوں نے ہارمونی بھی سیکھ لیا، کیونکہ جب ایک فیملی میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی لوگ آگے سے آگے چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اب یہ قسمت کی بات تھی، میرے جو نانا تھے وہ کشمیر سے آئے تھے، نانا اور نانی دونوں، میری نانی خواجہ تھیں، میرے نانا بٹ تھے، تو دے مائگریٹڈ فرام کشمیر ایٹ دا ٹائم آف دا پارٹیشن۔ تو وہ جب آئے ادھر تو وہ بھی آ کے وہ کرتے تھے امپیریل الیکٹرک کمپنی میں کام، وہ ایک انگریزوں کی کمپنی تھی۔ اب انگریزوں میں جب آپ رہتے ہیں نا تو انگریزوں میں رہنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ پروگریسو ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں میں ہمارا آپس میں فرق کیا ہے ایکچولی؟ انگریز یا کوئی بھی ویسٹ کی آپ سوسائٹی دیکھ لیں، ایون جاپان دیکھ لیں، کوئی چائنا جو ایمرجنگ پاور ہے اس کو دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی سوسائٹی دیکھ لیں، ان میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو نظر آئے گی کہ جو ریلیجن ہے نا، ریلیجن پرسنل میٹر ہوگا لوگوں کا، ریلیجن پولیٹیسائز نہیں ہوگا، پالیٹکس میں اس کو یوز نہیں کیا جائے گا۔ ریلیجن آ ہی نہیں سکتا اس ریم میں، آپ ایڈوانس اور پروگریسو ہو ہی نہیں سکتے، اس کے علاوہ آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ ریلیجن کو لے کے چلتے ہیں تو پھر ریلیجن کے بہت سارے شیپس اینڈ فارمز ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ایون سنی اسلام جو ہے اس کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، آخانی بھی ہیں، آخانی تو نہیں ہے، وہابی بھی ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے سب کاسٹ ہوں گی، اس کے اندر سب ڈویژنز ہوں گی۔ شیعہ اسلام کے اندر بہت ساری ڈویژنز ہیں، اسماعیلیز بھی ہیں اور جو آرتھوڈاکس شیعہز ہیں وہ بھی ہیں۔ پھر آپ آج کل کی پلورلسٹک سوسائٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی جو سوسائٹیز ہیں ان میں تو ہر ریلیجن کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ یہاں صرف 5% مائنورٹی ہے، لیکن اگر آپ امریکہ میں جائیں، آپ کینیڈا میں جائیں، آپ یورپ میں جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو کرسچینٹی میجر ریلیجن زیادہ تر نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو مسلمز، جوز، بدھسٹ، آپ کو ہندوز، سکھ سب نظر آتے ہیں۔ یہ میجر ریلیجنز ہیں 6، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ تو اس طرح کی سوسائٹیز میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ آپ پولیٹیکل ریلیجن لے کے چل سکیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ کیا جائے گا نا تو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ریلیجن امپوز کریں ہوں گے سوسائٹی پہ، تھرو پالیٹکس، تھرو میڈیا، تھرو ایجوکیشن سسٹم، تو آپ ایکچولی وہ ریلیجن نہیں کر رہے ہوں گے، آپ اپنی انٹرپریٹیشن آف دیٹ ریلیجن کر رہے ہوں گے، کیونکہ انٹرپریٹیشن بہت ساری ہیں، جس طرح میں نے وہ بھی آپ کو بتایا۔ تو یہ تو پھر لڑائی کی بات ہے نا، یہ تو ڈویژن کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ جتنا ڈویژن کرتے جائیں، انسانوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے نا، ڈیوائڈ کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ریلیجن پہ لڑا دیں۔ ریلیجن، کاسٹ، پھر فرقے، پھر نسل، پھر صوبہ، یہ سب چیزیں ڈویژن کی ہیں، یہ آپ کو ڈیوائڈ کرتی ہیں۔ یہ آئیڈینٹی تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ امپوز ہوتی ہیں پولیٹیکلی یا ایون سوشو کلچرلی، یہ کہہ کے کہ اس سے اچھی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو لڑائی ہے نا۔
لڑائی تو شروع ہو جاتی ہے. تو اس سوسائٹی میں پرابلم یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، میں پھر واپس جاؤں گا. جب وہ میرے نانا نے مائیگریٹ کیا تو انہوں نے، کیونکہ گوروں کی کمپنی میں کام کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی سوچا. انہوں نے سوچا میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا. یہ قدر مشترک تھی میرے داد کے اور نان کے، میرے پٹرنل اور میٹرنل سائڈ میں دونوں طرف یہ بات آ گئی. انہوں نے بھی پڑھایا. وہ پیٹ کاٹ کاٹ کے پڑھاتے تھے لیکن پڑھاتے تھے. میری والدہ نے بھی ایم اے کیا، میری خالہ نے بھی کیا، میری دوسری خالہ نے بھی کیا، میرے ماموں نے کوئی انجینئر بن گیا. 2 انجینئر تھے، ایک میکینیکل انجینئر تھے، ایک ٹیکسٹائل انجینئر تھے. تو اسی طرح میری یہ والی فیملی جو تھی اس کے اندر ایک ماموں تھے. انہوں نے جب دیکھا جب اس طرح کا ماحول ہے تو انہوں نے بھی ہارمونیم بجانا شروع کر دیا. اور میرے ایک ماموں بڑا اچھا گانا شروع ہو گیا اور انہوں نے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا. اسی دوران میرے والدہ کے ماموں وہ جو تھے وہ بہت ہی پروگریسو تھے. جو فیملی موو کی تھی ساری یہاں پہ تو وہ سارے اسی طرح کے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان میں پروگریسو ایک پالیٹکس چل رہی تھی اس کو جوائن کر لیا. انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر ایک بڑی موومنٹ ہونی چاہیے، تحریک چلنی چاہیے لوگوں کی جو کہ پرو پیپل ہو اور اس ملک کے اندر عام لوگوں کو امپاور کیا جائے. جب انہوں نے یہ کیا تو ان کے جو بچے تھے، ان کے 7 بیٹے تھے، ان سب نے یہی کچھ شروع کر دیا. وہ کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا بھاشانی تھے، وہ آئے وہاں سے بنگلہ دیش سے. وہ ایک موومنٹ چلا رہے تھے بہت بڑی اس زمانے میں، گراس روٹ موومنٹ تھی، پولیٹیکل موومنٹ تھی. انہوں نے آگے جلسہ کیا تو وہاں پہ میرے ماموں جو تھے انہوں نے جا کے، مطلب میری مدر کے جو کزن تھے، وہ جو 7 بھائی تھے، ان کے ایک اور بھائی تھے میری امی کے دوسرے جو ماموں تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. تو یہ 10 بھائی تھے، اکٹھے رہتے تھے ایک گھر میں. انہوں نے وہاں جا کے پرفارم کیا. پورا مجمع جو ہے اس نے تالیاں بجائیں، انہوں نے انجوائے کیا. ان کو یہ واپس آئے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی پاور ہے میوزک میں. میوزک نے تو یہ اتنے زیادہ لوگ تھے، ان لوگوں کو سوے کر دیا ہے، مطلب ادھر سے ادھر. مطلب ہم ان کو جو باتیں بتانا چاہ رہے تھے وہ میوزک کے تھرو ہم نے آج ہی بتا دی ہیں، بجائے ہم 10 سال لگے رہے. اتنی پاور تھی میوزک میں. تو انہوں نے ایک بینڈ بنایا، اس کا نام تھا دا لورز. اور وہ ایک فلیٹیز ہوٹل ہوتا تھا، وہاں پہ نا وہ پرفارم کرتے تھے ایز اے بینڈ. اور ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں ایک بہت بڑی تحریک سے ابھرے تھے. 68-69 کی ایک تحریک چلی تھی ایوب خان کے حوالے سے، اور وہ اس زمانے میں پھر پولیٹیکل پارٹی بنی پیپلز پارٹی. پھر وہ بھی انہی اصولوں پہ بنی کہ جی ہم پرو پیپل ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم غربت ختم کریں گے، ہم لوگوں کو امپاور کریں گے، عام لوگوں کو. تو اس زمانے میں پھر انہوں نے جب دا لورز گروپ بنایا تو ایک لڑکے کا نام آپ کو شاید یاد آتا ہو، اس کا نام تھا بنی. اس کا ایک گانا تھا، تم ہو جواں میری جانے جہاں، دل میں تم، ہونٹوں میں تم، آنکھوں میں جانے جہاں. تو وہ جو بنی تھا وہ ان کا ایک اور بینڈ تھا، ان کا نام تھا ایجز. تو یہ 2 ہی بینڈز تھے اس وقت لاہور میں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب میوزک جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیپ ان کر رہا تھا ایز اے ریولوشنری فورس بھی اور ایز اے کلچرل فورس بھی. وہ زمانہ تھا. لیکن ابھی بھی لوگ ریزسٹ کر رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی آرٹ فارمز جو ہیں ان کو اتنا زیادہ نہیں پروموٹ کرنا چاہیے، یہ تو اینٹی اسلام ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی اگر آپ زیادہ تر لوگوں سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میوزک جو ہے وہ تو شاید حرام ہے. سنتے سارے ہی ہیں اور باتھ روم میں بھی سارے گاتے ہیں. یہ ہنسنے کی بات بھی ہے اور رونے کی بات بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم بڑے منافق ہیں، بڑے دوکھلے لوگ ہیں. ہم سے تو بہتر پھر طالبان ہیں افغانستان والے. کم از کم وہ جس بات پہ بلیو کرتے ہیں وہ اس کے وہ چلتے بھی ہیں. ہم نے تو آج تک یہ بھی اس کو بھی
نہیں کیا اینالائز کیا کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کیا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، یا کیا وہ اجتہاد کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بات تو طے ہے کہ جب بھی آپ پولیٹیسائز کریں گے ریلیجن کو، اور جب بھی آپ پولیٹیسائز کریں گے ریس کو، جب بھی آپ پولیٹیسائز کریں گے کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ آپ کی آئیڈینٹی کا معاملہ ہے، تو آپ ڈویژن پیدا کریں گے اور لڑائی پیدا کریں گے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادھر اصل میں سوسائٹی کی وہ سائلنٹ جنگ ہے جو انڈر کرنٹس میں ہو رہی ہے، جو اس کو آپ کو اوپر لے کے آنا ہے تاکہ سوسائٹی آگے بڑھ سکے. یہ سوسائٹی اس وقت دلدل ہے، یہ سوسائٹی گندے پانی کا جوہر ہے. اس کے اندر گندگی ہے ہر قسم کی، منافقت کی، دوغلے پن کی. ہم دوغلی زندگیاں گزارتے ہیں، ہم منافق زندگی گزارتے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے. ہم عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ گھر کی لونڈی ہیں. ہم اپنی ماؤں کو عزت دیتے ہیں، دوسروں کی بہن ماؤں کو عزت نہیں دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے سوسائٹی کو ریفارم کرنا. یہ بہت مشکل سوسائٹی ہے اور یہ بہت کٹھن کام ہے. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ سوسائٹیز چینج کیسے ہوتی ہیں.